بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ عبسہ۔ اس سورت کا نام عبسہ ہے جو اس سورت کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمات اور 533 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت اس کے مضامین، اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو زاد بھائی تھے، ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ یہ نابینا تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت مآب میں شیبہ، عتبہ جو اسران ربیعہ جو ربیعہ کے کافر کے بیٹے تھے، اور ابو جہل اور امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب اور دیگر رؤسائے قریش حاضر تھے۔ قریش کے یہ سارے سردار حاضر تھے اور ان میں سارے جو ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دل سوزی اور محویت سے، دل سوزی دل کی محبت سے، دل کی جلن سے اور محویت سے، محو مطلب خالص متوجہ ہونا، مشغول ہونا، محویت سے انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی سعی فرما رہے تھے۔ حریص علیکم کی شان اپنے پورے جوبن پر تھی۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ کے بارے میں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایک مقام پہ فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ یہ مومنوں کے بارے میں حریص ہے کہ یہ دوزخ سے بچ جائیں، حریص ہے، لالچ کرتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ دوزخ سے مسلمان بچ جائیں اور لوگ انسان بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، حریص علیہم، علیکم کی شان اپنے پورے جوبن پر تھی کہ حضور علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ ان کو دین کر رہے تھے۔ دریں اسنا، در این اسنا، اسی دوران، ای معنی یہ، اسنا اسی دوران، عبداللہ بن مکتوم حاضر ہوئے، نابینا ہونے کی وجہ سے محفل کا رنگ نہ دیکھ سکے کہ کیسے حضور مصروف ہیں۔ انہوں نے اپنے شوق فراواں، اپنے بہت زیادہ شوق سے مجبور ہو کر آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، علمنی سکھائیے مجھے اس علم میں سے، علمک جو سکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بے جا مداخلت حضور کریم کو پسند نہ آئی۔ رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، حضور کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے کہ وہ ایسا نہ کرتے، اور اس میں حضور کو پریشان نہ کرتے۔ آداب مجلس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو سلسلہ کلام شروع ہے وہ ختم ہو جائے تو نئی بات چھیڑی جائے۔ یہاں تو حضور تبلیغ کا نہایت اہم فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار مواقع تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی دل جوئی کرتے ہوئے، مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم تو پہلے مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے پاس تو علم حاصل کرنے کے موقع تھے، لیکن حضور کے پاس آج یہ جو بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ آج رسول اللہ کے پاس آئے ہوئے تھے، یہ تو روز ملتے نہیں تھے، اور ان کو وقت دینا، ان کو توجہ دینا زیادہ ضروری تھی تاکہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی دل جوئی کرتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کی جو قدر و منزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ شکستہ دل، ٹوٹے دل اور سوختہ جگر، جن کی جگر جلے ہوئے ہوں، ان کا جو مقام ہے نا وہ کسی اور کا اللہ کے ہاں نہیں ہے۔
یہاں ایک چیز غور طلب ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، وہاں محبت، پیار اور دل جوئی کی حد کر دی گئی ہے ہر جگہ پہ، لیکن ان مقامات کے برعکس ان کے خلاف یہاں اسلوب بیان میں بڑا جلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حبیب سے خطاب فرمایا تو محبت پر الفاظ سے بہت زیادہ خطاب فرمایا، لیکن اس آیت میں، ان آیات کے شروع میں جو خطاب ہے وہ اس میں بہت زیادہ حضور کو مخاطب کرتے ہوئے جلال کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ انداز خطاب میں تندی کا پہلو غالب ہے، سختی کا۔ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی ہے کہ انہوں نے مجلس نبوت کے آداب کا خیال نہیں کیا، پاس نہیں رکھا۔ نیز حضور اب کسی اپنے ذاتی کام میں مصروف نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم کون سا تھا؟ بلغ ما انزل الیک، اے محبوب آپ تبلیغ فرما دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ حضور تو تبلیغ کر رہے تھے اور اپنے اللہ کے حکم پر ہی عمل کر رہے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کو سرزنش کی جاتی، انہیں اس پہ کچھ کہا جاتا، انہیں ڈانٹا جاتا کہ انہوں نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں مداخلت کیوں کی ہے، جو کام رسول اللہ کر رہے تھے اس میں دخل کیوں دیا۔ لیکن ان کے بجائے اپنے محبوب کریم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، متوجہ فرمایا کہ آپ نے اس نابینا صحابی کے آنے پر ناگواری، ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا، اس سے بے رخی کیوں برتی، اور اس میں کیا حکمت ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ایسا سخت لہجہ اختیار کر کے رؤسائے مکہ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ مکہ کے وہ سردار جو حضور کے پاس بیٹھے تھے، ان کی غلط فہمی کو دور کرنا مقصود تھا، جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، اور انہیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کو ان کی ضرورت ہے، انہیں اسلام کی چند داں ذرا بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے جس محفل میں وہ موجود ہوں، کسی دوسرے شخص کو درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس محفل میں وہ آ جائیں تو کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اعتنا توجہ کرنا، کسی اور کی طرف حضور کو توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہاں تو صرف اسی کو پذیرائی بخشی جاتی ہے، اس محفل میں قبول اسی کو کیا جاتا ہے جو خلوص اور طلب صادق، سچی طلب لے کر حاضر ہوتا ہے، خواہ وہ مفلس اور کنگال اور غریب ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو اپنی دولت اور جاہ و منصب پر گھمنڈ اور فخر ہے، مقام و مرتبے پر گھمنڈ اور فخر ہے، جس کے دل میں جذبہ صادقہ نہیں ہے، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کی برکتوں اور ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، پاشیدن چھڑکنا ہوتا ہے، روشنیوں سے ان کا، اسلام کی برکتوں اور روشنیوں سے ان کا تاریک مستقبل درخشاں ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اسلام کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اس سے فیضیاب نہ ہوں گے تو کوئی دوسرے خوش نصیب اس چشمہ شیریں سے آ کر سیراب ہو جائیں گے۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اس سے فیض یاب نہیں ہوں گے تو کئی دوسرے خوش نصیب اس میٹھے چشمے سے سیراب ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے رئیسوں، دولت مندوں، خاقان، بعض ملکوں کے بادشاہوں کے لقب تھے خاقان، وہ کہلاتے تھے۔ کیسر روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔ خاقانوں، کیسروں، بادشاہوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آیات کے لہجہ میں یہ تندی ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اختیار کی گئی۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام پہ اللہ نے سختی فرمائی ہے، لیکن یہ اس سختی فرمانے کا مقصد تھا اور دوسرے لوگوں کو یہ سبق دینا تھا کہ کہ تمہاری اسلام کو ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ان مخلص صحابہ کی ضرورت ہے، جو کہ اگرچہ وہ غریب ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ بہت بڑے امیر لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے دل خالص ہیں، بس اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو ان کی قدر ہے، یہ چاہیے۔ جو لوگ ان آیات سے سرور عالم علیہ السلام کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضور کو نعوذ باللہ
حضور علیہ السلام پہ سختی کی گئی ہے تو حضور کو ڈانٹا گیا ہے تو حضور کی شان کی کمی بیان کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں، بہت بڑے جو ناسمجھ لوگ ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا، منافقوں کا یہی شیوا اور طریقہ تھا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرات کرتا ہے، سورہ عبسہ پڑھتا ہے۔ آپ نے ایک آدمی بھیجا جس نے اس کا سر قلم کر دیا، چونکہ وہ حضور کے مرتبہ عالی کی تنقیص کے ارادے سے اس کی قرات کیا کرتا تھا کہ اس صورت میں رسول اللہ علیہ والسلام کو تنبیہ کی گئی ہے، حضور پر سختی کی گئی ہے، تو حضور کی شان میں کمی کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ قرات کیا کرتا تھا تاکہ مقتدیوں کے دل میں حضور کی عظمت کم ہو جائے۔ اس لیے نگاہ فاروق میں وہ مرتد تھا۔ مرتد اسلام لانے کے بعد جو کفر کرے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے مقامات پر انسان کو سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے، مبادا ایمان کی شمع گل ہو جائے۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کی ذات پہ کوئی اعتراض کرنے کی نیت سے کچھ قرآن بھی پڑھے تو ایمان کی شمع، ایمان ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 17 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جس رب کریم نے اس کو پیدا کیا، اس کے ظاہری اعضاء اور باطنی قوا میں موزونیت کا خیال رکھا۔ جیسے ظاہری اعضاء ہیں تو اسی طرح کی ان میں طاقت بھی رکھی ہے۔ اعضاء دیکھیں نا، آنکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو پاؤں میں بنا دیتا، لیکن کیونکہ یہ اس میں دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، دیکھنے کے لیے انہیں اونچا ہونا چاہیے تھا تاکہ دور تک دیکھ سکے، اللہ نے ویسے پیدا فرمایا۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، پاؤں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے کیونکہ پاؤں زمین کے قریب ہیں، تو اس لیے وہ ان سے چلنا چاہیے اور ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے۔ پھر اس کی خوراک کا سامان مہیا فرما دیا، اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ وہ ایسے کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرے جس رب نے انسان کو اعضاء عطا فرمائے، جسمانی اور ظاہری باطنی قوتیں عطا فرمائیں، خوراک دی، اسے خیال نہ آئے کہ اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرے۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 33 سے آخر تک قیامت کے احوال کی طرف متوجہ کیا تاکہ انسان آج ہی اس امتحان کی تیاری شروع کر دے۔